بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا مبارک۔ سب سے پہلے تو میں تمام یوتھ امپیئرز کو اس ایوان میں خوش آمدید کہتا ہوں اور پشاور کے سرزمین پہ ان کو ویلکم کہتا ہوں۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحبہ کہ آپ نے ہمیں باتوں کرنے کے لیے موقع دیا۔ میرا تقریر جو ہے وہ جذباتی نہیں ہوگا، وہ اس نوجوانوں کے لیے ہے کیونکہ یہ لوگ مسائل تو بیان کرتے ہیں لیکن ان کے پاس حل نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جذبات پہ کچھ نہیں ہوگا، آپ لوگ خود نوجوان ہو، آپ لوگ سب کچھ کر سکتے ہو۔ ایک دوسرے پہ ایلیگیشن لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے مردان سے جو بھائی کا تعلق ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ہمارے پی ٹی اے گورنمنٹ پہ جو ہے وہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں۔ ہم بھی وکیل ہیں، ہم نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ثبوت کے ساتھ پروف کے ساتھ آئیں گے اور بات کریں گے انشاءاللہ۔ میں جس موضوع کے اوپر بات کروں گا وہ موضوع جو ہے وہ ہمارے دلوں کے بہت قریب ہے، وہ ہمارے مستقبل کا تعین کرتا ہے۔ ایک ایسا موضوع ہے جو ہماری قوم کی تقدیر بدل کر سکتا ہے۔ قوم کی ترقی میں نوجوان کا کردار۔ جناب اسپیکر، نوجوان کسی بھی قوم کا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے۔ ان کی بلندیوں تک ان کی توانائی اور جوش و جذبہ اور ان کی عزم قوم کو بلندیوں تک لے کے جا سکتے ہیں۔ اگر نوجوان اپنی صلاحیتوں کو صحیح سمت میں استعمال کرے تو یقیناً وہ ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ اگر ہم ان کی صحیح تربیت کریں اور انہیں مواقع فراہم کریں تو یقیناً وہ اس ملک کو ترقی یافتہ ممالک تک لے کے جا سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ پچھلے ایئر سے لے کے آج تک 3 ملین نوجوان اس ملک کو لفٹ کر چکے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحبہ، نوجوان معاشرے میں مثبت تبدیلیوں کو پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ وہ اس فرسودہ روایت کو ختم کر سکتے ہیں، ناانصافی کے خلاف وہ آواز اٹھا سکتے ہیں اور ایک بہتر مستقبل کی تعمیر میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھے اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کرے اور معاشرے میں فلاح و بہبود کے لیے کام کرے۔ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ارد گرد والی تبدیلیوں پر نظر رکھے۔ قرآن مجید میں بھی نوجوانوں کو اور ان کی کردار کو سراہا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح نوجوان بھی جس طرح ان کی عظیم کارنامے ہے وہ قرآن میں واضح لکھا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے بات کروں جناب اسپیکر صاحبہ تو پاکستان کی تاریخ میں نوجوان نے ہمیشہ اہم کردار ادا کیا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے نوجوانوں کو پاکستان کی تحریک میں شامل ہونے کی ترغیب دی اور نوجوانوں کو یقین دلایا کہ وہ اس ملک کا مستقبل اور قوم ہے۔ جناب اسپیکر صاحبہ، آج بھی سارے نوجوان مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگیاں دکھا رہے ہیں۔ اگر وہ آئی ٹی میں ہو یا ٹیکنالوجی میں تو الحمدللہ پاکستان سب میں سب سے آگے ہے۔ جناب اسپیکر صاحبہ، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ دنیا سے سب سے کم نوبل یافتہ ایوارڈ ایک فیمیل ملالہ یوسفزئی نے لیا تھا، جو انہوں نے تعلیم کے حق کے لیے دنیا کی سطح پہ آواز بلند کیا تھا اور انہوں نے ثابت کیا کہ ہم تعلیم کے معاملے میں کسی سے کم نہیں ہے۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کے نوجوان نے دنیا کے سب سے اونچے پہاڑوں کو سر کیا اور انہوں نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ ہم کسی سے کم نہیں ہے۔ کیا آپ لوگ جانتے ہو کہ پاکستان کے نوجوان دنیا بھر میں مختلف ایجادات کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں کسی سے کم نہیں ہے۔ میں اپنی جو اسپیچ ہے وہ اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ بہت شکریہ۔